السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدیہ، مسلمان وہ ہے جو مسلمانوں کو اپنی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رکھے۔ میرا نام مریم عظیم ہے اور میں النور انٹرنیشنل کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ جس ٹاپک کے اباؤٹ ڈسکس کروں گی وہ ہے اپریل فول، کہ اپریل فول کیا ہے، کیا یہ منانا چاہیے، اور اگر نہیں منانا چاہیے تو کیوں نہیں منانا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات کا جاننا ضروری ہے ہمارے لیے کہ اپریل فول کہتے کسے ہیں۔ اپریل فول ایک سالانہ تہوار ہے جو پہلی تاریخ کو یعنی 1 اپریل کو منایا جاتا ہے۔ اس دن پر ایسے جھوٹ بولے جاتے ہیں جنہیں سننے والا سچ سمجھتا ہے۔ اس دن پر مذاق اڑایا جاتا ہے، لوگوں کو بے وقوف بھی بنایا جاتا ہے۔ جو مذاق کا نشانہ بن جاتا ہے اور بے وقوف بن جاتا ہے اسے اپریل فول کہتے ہیں۔ اپریل فول کو آل فولس ڈے بھی کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ بعض اخبارات اور رسائل جھوٹی کہانیاں شائع کرتے ہیں جن کی اگلے دن وضاحت بھی کر دی جاتی ہے کہ جو بتایا تھا وہ سب جھوٹ تھا۔ اس تہوار کا مقصد جھوٹ بول کر ایک دوسرے کا مذاق اڑانا اور بے وقوف بنانا ہے۔ اپریل فول جھوٹ اور عالمی دھوکے کا دن ہے۔ اس دن کی ابتدا کے بارے میں لوگوں کے آراء مختلف ہیں، جن میں سے میں ایک کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ انسائکلوپیڈیا لاورس کے مطابق یہ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کا دن ہے۔ یہودیوں نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے رومیوں کی عدالت میں پیش کیا تو رومیوں اور یہودیوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں بند کر کے ان کے منہ پر تمانچے نعوذ باللہ تمانچے مارتے ہوئے کہتے کہ تم بت سے بتا تجھے کس نے مارا۔ اپریل فول کی رسم اسی واقعے کی یادگار ہے، اور اسی طرح ہمیں ہسٹری میں بہت سے واقعات بھی ملتے ہیں جو اپریل فول کے منانے کی وجوہات ہیں۔ اور خیر، میں یہاں پر ایک شعر عرض کرنا چاہوں گی، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ یہ کیسا تہوار ہے جھوٹ جس کا معیار ہے، یہ کیسا تہوار ہے جھوٹ جس کا معیار ہے، یہ کیسی تفریح ہے جس میں دھوکہ ہے، یہ کیسا مذاق ہے جو کسی کو ہنساتا اور کسی کو رلاتا ہے، یہ کیسا مزاح ہے جو وقتی خوشی کی خاطر کسی کی جان تک لے لیتا ہے، یہ کیسا دن ہے جسے عالمی طور پر منایا جاتا ہے۔ جھوٹ اور دھوکہ، کیا یہی انسانیت کا معیار ہے؟ اتنا بے سمت نہ چل لوٹ کے گھر جانا ہے، یہ کیسا تہوار ہے جھوٹ جس کا معیار ہے۔ معزز سامعین، اب الحمدللہ ہم نے جان چکے ہیں کہ اپریل فول کہتے کسے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بے بنیاد واقعات یا ایسی بے بنیاد رسموں کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ انہی میں سے ہے، کیونکہ یہ ہندوؤں کی رسم ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے تہواروں میں ہر طرح کی شرکت سے اجتناب کرو۔ اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا منافق کی علامتیں 3 ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، کہ مسلمان کے لیے درست نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو ڈرائے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، اور جو شخص ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ ان تمام باتوں سے یا ان تمام احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپریل فول منانا بہت بڑا گناہ کا کام ہے، اور اپنوں کو بے وقوف بنانا بھی بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔
اس میں انسان کے ذہن میں ایک اور بات آتی ہے کہ ہم اگر گناہ ہے یہ کام تو کیا ہم اپنے رشتہ داروں سے کسی بھی قسم کا مزاح یا مذاق نہیں کر سکتے؟ دراصل دیکھیے مزاح اور مذاق میں فرق ہے۔ وہ کس طرح سے، پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ بلا شبہ ہنسنا ایک انسان کی خصلت ہے اور عین فطری عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان ہنستے ہیں اور جانور نہیں ہنستے، کیونکہ ہنسی اسی وقت آتی ہے جب ہنسی کی بات سمجھ میں آتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جانوروں میں سمجھداری نہیں ہوتی۔ دراصل اسلام دین فطرت ہے، وہ ہنسانے کے فطری عمل پر روک نہیں لگاتا، لیکن یہ کہتا ہے کہ ہر عمل حدود میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باؤنڈریز کے اندر رہ کر کیا جائے۔ اسلام دراصل ہر اس عمل کی قدردانی کرتا ہے جو زندگی کو خوشگوار، حشاش بشاش بنانے میں مددگار ثابت ہو۔ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان کی شخصیت حشاش بشاش، خوشگوار، بارونق اور تر و تازہ ہو۔ مرجائے چہرے، بجھی ہوئی شخصیات اسلام کی نظر میں ناپسندیدہ ہیں۔ دنیا کی سب سے عظیم شخصیت کے بارے میں دیکھنا چاہے، یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کا مسکراتا اور حشاش بشاش چہرہ خوشی اور ہنسی مذاق کی باتوں میں شرکت نظر آتی تھی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ پرمزاح اور پرلطف شخصیت کے مالک تھے۔ یہاں میں آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہوں گی، توجہ کے ساتھ فرمائیے گا، سماعت فرمائیے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سودا بنت زمع میرے ہاں تشریف فرما تھے۔ میں نے کھانا تیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور میں نے سودا سے کہا آپ بھی کھائیں۔ وہ بولی یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں بولی اللہ کی قسم تمہیں یہ کھانا کھانا ہوگا ورنہ میں اسے تمہارے منہ پر مل دوں گی۔ وہ کہنے لگی میں اسے چکھوں گی بھی نہیں۔ میں نے پیالے میں سے کچھ کھانا لے کر سودا کے چہرے پر مل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنے جھکا دیے تاکہ وہ مجھ سے بدلہ لے سکے۔ اس نے پیالے سے کچھ کھانا لیا اور میرے چہرے پر مل دیا۔ یہ منظر دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے رہے۔ دراصل مزاح اور مذاق میں فرق ہے۔ مذاق میں جھوٹ بولنا ایسے ہی حرام ہے جیسا عام حالات میں حرام ہے۔ ہنسنا اور ہنسانا برا نہیں، لیکن ایسا مزاح درست بھی نہیں ہے جس میں کسی کی جان چلی جائے اور زندگی بھر کا پچھتاوا انسان کو ستاتا رہے، جیسا کہ اپریل فول میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔